اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصب الدین صاحب السیف ذو الفقار نقطۃ الدائرۃ التوحید مبید الشرق حازم الاحزاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سیدۃ النساء العالمین بنت نبی الرحمت الرؤوف الرحیم الکریم والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین واوصیاء الرسل والصلاة والسلام علی قنادیل التوحید حجج اللہ الی الخلق طیبین طاہرین المعصومین والصلاة والسلام علی منتقم آل اللہ بقیت اللہ حجت اللہ صاحب العصر والزمان مہدیۃ النصر اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی سورة الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام صلوات پڑھتے علی آ جائے تشریف لے آگے بیٹھے آگے آ جائیں اگر سرکار متوجہ ہیں تو گفتگو انتہائی اہم گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ علی پھر سماعت فرمائیے اللہم صلی علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ اگر اس ہلچل میں سمجھ نہیں آئی تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں۔ علی اللہ کو ماننے کی نیت کا نام ہے۔ جیسے نماز نیت کے بغیر نہیں ہوتی، اسی طرح سے علی کے بغیر توحید پرستی بت پرستی ہے۔ کیوں ہے ایسا؟ آپ نے بھی تائید فرمائی، لیکن ایسا کیوں ہے؟ علی آخر کیوں ضروری ہے توحید پرستی کے لیے؟ وہ ایک تاریخ کا المیہ ہے، عقل کا ایک ایسا فطور ہے کہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آخر توحید پرستوں کو بت شکن سے بیر کیا ہے۔ یہ آج تک سرکار سمجھ میں نہیں آیا، یہ المیہ ہے تاریخ کا۔ لیکن علی پھر بھی ضروری۔ دوستوں نے جان کی یا جان کی بچاؤ کے لیے اس کے فضائل نہیں پڑھے، دشمنوں نے دشمنی میں چھپائے، یعنی دوستوں نے بھی چھپائے، دشمنوں نے بھی چھپائے، پھر بھی اتنا انبار کہ لوگوں کو خدا لگنے لگا۔ پھر بھی اتنے
پھر بھی سرکار اتنے دوستوں نے جان کے خوف سے نہیں بیان کیے کہ جان چلی جائے گی، دشمنوں نے دشمنی میں بیان نہیں کیے، آئیں تشریف لائیں، لیکن پھر بھی اتنی فضائل کی احادیث مبارکہ کہ زمین آسمان بھر گیا، اور پھر بھی شائبہ رہا تکثیر کا بھی غلو کا بھی، یعنی اتنا کچھ چھپنے کے بعد بھی یہی خطرہ رہا کہ مانیں گے تو بڑھ نہ جائیں، چھوڑیں گے تو دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ علی ہے، لیکن ایسا ہے کیوں میرے بھائی کہ علی کو علی سے بڑھ کے مانا تو بھی جہنم، علی کو گھٹا کے مانا تو بھی جہنم۔ اس کا سمجھنے کے لیے ایک آسان سا کلام ہے مولا کا۔ کمیل ابن زیاد نخعی نے پوچھا مولا سچ کیا ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ سچ کیا ہوتا ہے، یہ سچ کیا ہے؟ علی نے مسکرا کے جواب دیا کمیل ابن زیاد نخعی غور سے سنو، سچ اگر تھوڑا سا بڑھ جائے تو بھی جھوٹ ہو جاتا ہے، سچ تھوڑا سا کم ہو جائے تو بھی جھوٹ ہوتا ہے، سچ سچ ہی رہے تو سچ ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہنا حضور ہے سرکار۔ اسی طرح نہ علی کو کوئی بڑھا سکے، بڑھاؤ گے تو دوزخ، گھٹاؤ گے تو دوزخ، اسی لیے علی کو علی ہی جانو۔ لیکن جب اس منزل پہ آ گئے کہ بڑھانے پہ بھی دوزخ، گھٹانے پہ بھی دوزخ، تو پھر یہی تھا نا کہ علی کو علی مانو۔ اب یہاں ایک نیا مسئلہ علمی کھڑا ہو گیا، رسول نے کہا کوئی جانتا ہی نہیں علی کو۔ سرکار کیا کریں گے ہم؟ حضور ہم کیا کریں؟ سرکار کی اس مخمسے میں پڑ گئے۔ کیسا ہے یہ مسئلہ کہ نہ بڑھا سکیں نہ گھٹا سکیں، علی کو علی ہی ماننا ہے اور جاننا ہے، اور رسول کہہ رہے ہیں علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور میرے۔ تو یعنی علی اپنی کیفیت علی میں بھی ایسا علمی معمہ ہے جسے یا اللہ حل کرے یا رسول۔ سرکار ایسا مسئلہ ہے۔ علی 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 یا علی یا علی حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار ان باریکیوں اور لطافتوں کو؟ یعنی عجیب شخصیت ہے، نہ بڑھا کے مان سکتے ہیں نہ گھٹا کے، اور جس حیثیت میں ہے اسے کوئی جانتا نہیں سوائے اللہ کے اور رسول کے۔ تو بھائی اب علی کو ویسا ہی مانیے جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے رسول تیرے رب کا اسم برکت والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے۔ دنیا کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ یہ اللہ کا کون سا اسم ہے جو برکت والا بھی ہے، جو عزتوں والا بھی ہے، اکرام والا بھی ہے، جلال والا بھی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کیا تم علی کے نام کو نہیں جانتے؟ اور تم نے اس کا اقرار پتہ ہی کہاں کیا؟ جب تم نے زیارت کے لیے انگلی اٹھائی تو تم نے خود ہی اقرار کیا، خود ہی کہا السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تم پر سلام ہو۔ اللہ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، اے اللہ کے پسندیدہ نام ہر زیارت میں پڑھتے ہو؟ صرف انگلی یوں کرنا تو کافی نہیں، اسے جاننا بھی تو ضروری ہے۔ سلام کس کو کر رہے ہو؟ علی کو نہیں کر رہے،
آپ نے کہا السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ نام تجھ پر سلام ہو۔ تو رسول نے کہا علی اللہ کا، اور رضا بادشاہ نے مامون کے پوچھنے پہ بتلایا تھا جب اس نے کہا کہ سرکار اللہ سے پہلے اللہ کا کیا نام تھا، تو امام رضا نے مسکرا کے فرمایا علی العظیم۔ علی العظیم نام تھا اس کا، پہلا نام علی العظیم تھا اس کا۔ تو یہ کہا گیا کہ اللہ نے اپنا نام، یا اعلیٰ ہو بحق علی نہیں پڑھتے کہ وہ اعلیٰ ہے، اس نے تجھے علی بنایا تو اس نے اسم دیا۔ میرے بھائیو صلوات پڑھیے۔ اور پھر علی کی عزتوں نے انسانیت کو اپنے حصار میں لے لیا، اور سورہ مدثر میں خدا نے ایک اور وحی کی اور کلام فرمایا اپنے محبوب سے، او میرے محبوب انہیں بتاؤ کل نفس بما کسبت رہین، ہر نفس اپنے کیے میں رہین ہے، گروی ہے، بندھا ہوا ہے، جو وہ بوئے گا وہ ضرور کاٹے گا۔ کل نفس بما کسبت رہین، یہ ایک اللہ نے پالیسی بنا دی کہ ہر کوئی اپنے عمل میں گروی ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا الا اصحاب الیمین، لیکن یہ رسول، یہ کلیہ، یہ اصول، یہ آئین ہر نفس کے لیے ہے، ہر نفس کے لیے ہے۔ کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین، لیکن اصحاب یمین اپنے اعمال میں گروی نہیں ہیں۔ کمال ہے نا، حکم دیا کل نفس اپنے اعمال میں رہن ہے، الا اصحاب الیمین، لیکن اصحاب یمین اپنے اعمال میں گروی نہیں ہیں۔ اصحاب یمین اس اصول کے تحت نہیں آتے۔ تو اٹھ کھڑی ہوئی بہترین جماعت اس وقت کی رسول اللہ کے سامنے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہر نفس جو گروی ہے اعمال میں، یہ اصحاب یمین کون ہیں؟ فرمایا علی اور اس کے پہ ماننے والے۔ اللہ اللہم صلی اللہ، علی اور اس کے ماننے والے، اصحاب یمین ہے علی اور اس کے ماننے والے، اس کے محبین علی اور اس کے ماننے والے اصحاب یمین ہیں۔ کہا مالک کیا وہ اپنے اعمال میں گروی نہیں ہیں؟ مسکرا دیے رسول اللہ اور کہا اے ابا ذر ذرا غور سے سن، وہ اعمال سے بڑھ کر کسی بھاری چیز میں گروی ہیں جس کا نام ولایت علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ولایت سے جواب دے ہے ولی اللہ، ولی اللہ، مومن کی معراج، نعرہ ولی اللہ، مال کے قرآن، یک زبان نعرہ حیدری۔ سمجھنا شرط ہے، وہ ولایت میں گروی ہیں، وہ ولایت میں بندھے ہوئے ہیں، انہیں ولایت کا جواب دینا پڑے گا، ولایت کا جواب دینا پڑے گا، اور وہ سخت ہے۔ اور اس کے اوپر فوراً رسول نے آیت پڑھی، کہا ابذر تم نے سورہ صافات نہیں پڑھی وَقِفْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، اللہ کہے گا یہ جو جنت میں اب فارغ ہو کے جا رہے ہیں انہیں روکو، اب مجھے ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہا ہر نفس اعمال میں گروی ہے، لیکن مومن اس سے اللہ خود سوال کرے گا، روکو انہیں، جنت میں ضرور جاؤ لیکن رک جاؤ، پہلے مجھے علی کی ولایت کے بارے میں تو بتاتے جاؤ۔ اعمال سے تو تم بچ کے نکل آئے نکل آئے ہو، لیکن قرآن کہتا ہے کہ تم وہاں روک دیے جاؤ گے، اور روک کے کہا جائے گا کہ رک جاؤ، رک جاؤ۔ پھر یہی نہیں ہے، دروازے پہ ایک کنڈا ہے جی، اسے کھٹکھٹانا پڑے گا، اور وہ آواز دیتا ہے جب اب جنت کے دروازے پہ لگتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے علی 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 علی،
کیا کہا مالک جب دروازے کو کھٹکھٹائیں گے تو کھل جائے گا نا؟ کہا نہیں، وہ کنڈا بھی وہ دروازہ بھی علی علی کرتا ہے، دل کی دھڑکن کا علی علی سے ملنا ضروری ہے۔ پھر جا کے پھر کھلے گا، پھر کھل جائے گا دروازہ، پھر کھل جائے گا دروازہ تمہارے لیے۔ کمال ہے اس خاندان کو سمجھنے۔ بس یہ تو تمہید تھی، میں نے تمہید باندھی کسی موضوع کے لیے، لیکن یہ عجب گھرانہ ہے جناب، عجب گھرانہ۔ یقین جانیے، کیا میں عرض کروں بھائی، ابراہا چھوڑا سا تعارف کرا رہا ہوں تاکہ جس شہنشاہ کا ذکر اور جس ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ کما حقہ و ہدیہ ہو جائے۔ یہ ایسا گھرانہ ہے جناب، بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ابراہ آیا کعبے کو توڑنے کے لیے، اور خدا نے ابابیل پرندوں سے اسے کھایا ہوا بھس کر دیا، ذرہ ذرہ کر دیا، اسے خاک میں ملا دیا۔ جہاں تھوڑی دیر پہلے ہاتھی کھڑے تھے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ جہاں ہاتھی کھڑے تھے وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا جرم کیا تھا؟ وہ کعبہ کو توڑنے آیا۔ یاد رکھیے گا وہ کیا کرنے آیا تھا؟ کعبہ کو توڑنے آیا تھا ابراہ، کعبہ کو، اور اس پہ ابابیلوں کے ذریعے ایسے کنکر برسائے گئے کہ جہاں ہاتھی کھڑے تھے وہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ سنسناتی ہوئی ہوا تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آثار ہی نہیں تھے کہ یہاں کوئی ابراہ تھا۔ وہ آیا کیا تھا جناب؟ کعبہ کو توڑنے۔ تو جو کعبہ توڑنے آیا اس کے ساتھ خدا نے یہ حشر کیا، اور جب انہوں نے حرم میں قدم رکھا تو اللہ نے کعبہ خود توڑ دیا۔ کہا تشریف لائیے۔ اللہ سمجھ رہے ہیں سرکار، یہ ایسا گھرانہ ہے، ایسا گھرانہ، ایسا گھرانہ سرکار، ایسا گھرانہ، سمجھ رہے نا؟ کوئی توڑنے آیا، سرکار کوئی توڑنے آیا تو کھایا ہوا بھوس کر دیا، اور جب انہوں نے حرم میں قدم رکھا تو خود کعبہ توڑ دیا۔ کہا آئیے تشریف لائیے، آپ ہی کا ہے، آپ ہی کے لیے ہے، آپ ہی کے لیے وضع کیا ہے۔ تو بھائی صرف ہوا کیا؟ دیکھیے تاریخ کو، ان گردش لیل و نہار کو بڑے غور سے دیکھیے، کیونکہ افکار کے نہیں، افکار کے ہوتے تو کوئی اور بات تھی، ادراک کے کفار، ادراک کے، ادراک کے، فکر کے نہیں، ادراک کے کفار علی کے مقابلے میں کلمہ گوئی کو بت بنا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا اس گفتگو کو؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ علی علی علی، ان کی نظر میں کلمہ گوئی اسلام اور انحراف غدیر ایمان ہے۔ کلمہ گوئی اسلام اور انحراف غدیر ایمان ہے۔ جب امت اس قدر دشمنی علی میں مسخ ہو جائے تو حقیقت محمدیہ کیسے ملے گی؟ بغض علی میں جب امت مسخ ہو جائے تو پھر حقیقت محمدیہ کا اظہار کیسے ہوگا؟ اس عظیم شخصیت کا ادراک کیسے پھیلے گا؟ نہیں پھیل سکتا۔ لیکن اس کی اولاد
مصطفیٰ کی اولاد، سبحان اللہ، صلب مصطفیٰ، واہ واہ، ترجمہ کر دیا گیا پشت، صلب کا معنی کر دیا پشت، جان بوجھ کے کر دیا گیا۔ لیکن چلیے جو بھی کیا، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، اس وقت ایک شہزادی موضوع ہے میرا، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ذوق کس قدر بلندیوں کو چھوتا ہے، کیونکہ میں بادشاہوں کے نام بہت کم لیتا ہوں، بلکہ لیتا ہی نہیں شاید، لیکن جب اس شخصیت کا تعارف ہے تو اب صاحب الزمان سے اجازت لے کے، جان کی امان پا کے، سیدہ کی چھوٹی بیٹی ہیں، شخصیت کا نام سیدہ ام کلثوم سلام۔ کیا انہیں ماننے کے 3-4 ہی گر انسان کے پاس ہیں؟ یہ پیدا کب ہوئے، ٹھیک ہے، یہ زندگی کیسی، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا انتقال کس تاریخ کو ہوا، امت نے کیا کیا، جشن کس دن منانا ہے، ماتم داری کس دن کرنی ہے، اس جشن اور ماتم داری کے درمیان جو کچھ انہوں نے اللہ کو منوانے کے لیے کیا وہ کون سمجھے گا؟ اس جشن اور ماتم داری کے درمیان اللہ کو جو منوایا وہ کیا ہے؟ چلیے تھوڑی سی آٹوبایوگرافی جو میرے ناقص علم میں کم از کم اسناد کے قریب ہے، کہ 7 ہجری میں شہزادی تشریف لائیں، 7 ہجری، 5 ہجری میں بڑی بی بی آئیں شریقۃ الحسین، اور 7 ہجری میں شریقۃ الزینب آئیں۔ سمجھ رہے ٹھیک ہے نا سرکار، سمجھ رہے نا، یقین جانیے بہت ہی بھیک مانگ کے معصومین سے اور تائید محمد والے محمد سے شہزادی پہ گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، مجال نہیں ہے میری، لیکن اس شہزادی کو سمجھنا از حد ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عصر عاشور کو عالیہ بولی تو حسین حسینیت میں ڈھل گئے، ہائے ہائے یقین جانیے، کیونکہ حسین میں تغیر نہیں ہے، حسین حسینیت کو ظاہر ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین اپنی ذات میں ایک ہے، اب اس کی صفات اس کا غیر ظاہر کرے گا، اسی لیے جو ہی علی کی بیٹی بولی حسین حسینیت میں ڈھل کے افکار میں جگہ بنا گیا، بلکہ جگہ نہیں بنا گیا، افکار کا خدا ہو گیا۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا حسین بادشاہ، چلیں اس کو جتنا کہ سمجھ ہے، افکار میں نے کہا افکار کا خدا ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے افکار میں تو توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، تو اتنا مشکل لفظ کیوں بول دیا؟ بچا کے نکل جاتے۔ نہیں سرکار، افکار میں خدا آ ہی نہیں سکتا کہ شرک ہو جائے۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے نا، تو جس شے میں وہ آ نہیں سکتا اس میں شرک ہے نہیں، واجب ہی نہیں ہے، واجب ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے۔ ویسے بھی خدا کی ذات میں شرک ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اس جیسا کوئی بھی نہیں۔
ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جو شے ممکن ہی نہیں ہے، جو شے ممکن ہی نہیں ہے اس پہ بحث کیا کرنی؟ تو پھر شرک تو ظلم عظیم ہے۔ مولا سے پوچھا گیا، بلکہ 9 معصومین کے اسناد کے ساتھ، احسن پتہ نہیں کیا کیا وہ حدیثوں کے نام ہیں، وہ ساری درجے وہ پوری کرتی ہیں وہ حدیثیں، جو بھی شرع علوم احادیث مبارکہ کے ماہرین کرتے ہیں، اس پہ پورے وزن پہ اترنے والی حدیثیں ہیں کہ معصومین نے کہا اللہ کی ذات میں شرک ہو نہیں سکتا۔ تو کہا مالک پھر شرک ظلم عظیم ہے، اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کہا ہماری جگہ کسی اور کو دینا شرک ہے۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہماری جگہ کسی اور کو دے دینا شرک ہے۔ تو مفضل چلا اٹھا، اس نے کہا سرکار تو پھر بتوں کی اتنی مذمت کیوں ہوئی؟ بتوں کی، انہیں تو کوئی بٹھایا گیا تھا۔ کہا یہی ان کا جرم تھا کہ وہ وہاں جا بیٹھے جو ان کی جگہ نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو شرک وہ جو کس کی جگہ نہ اور وہ جا کے بیٹھ جائے، وہ ہے شرک ظلم عظیم۔ تو یہ شہزادی رسول کی بیٹی، یہ اولاد ہے۔ اچھا آج تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے ذرا، تھوڑا میں تھوڑی سی مشکل تو نہیں لیکن کچھ سوال عقلی میں چاہتا ہوں میں کروں۔ یہ اولاد فاطمہ کیا ہے؟ معاف کر دیجئے گا، آپ کہیں گے جی سیدہ کے بچے۔ نا 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 نا، اچھا اگر بچے ہونا مانا ہے تو پھر رسول نے کہا بضاعت منی، میرا حصہ ہے، اور یہاں بیٹی نہیں کہا، کمال نہیں قول رسول، یہ نہیں کہا میری بیٹی میرا حصہ ہے، نہیں کہا فاطمہ، کہا فاطمہ رشتے کی محتاج نہیں ہے۔ اگر رشتے کی محتاج ہوتی تو پھر حدیث قصہ میں بی بی کے نام سے ہوم فاطمہ نہ کہا جاتا، پھر رسول کہا جاتا کہ رسول کی بیٹی ہے، نہیں کہا فاطمہ کا باپ ہے۔ تو جب اللہ نے عظمت دی فاطمہ کے نام سے تو رسول نے اللہ کی ہی سنت قائم رکھی کہ جب فاطمہ کی فضیلت ہوگی تو بیٹی نہیں کہوں گا، فاطمہ کہوں گا۔ تو اب فاطمہ سمجھ میں آ گئی؟ تو اب فاطمہ سمجھ میں اگر آ گئی ہے کہ فاطمہ کیا منزلت رکھتی ہے تو پھر اولاد فاطمہ کو بھی سمجھیے، اولاد فاطمہ کو آل رسول کیوں کہا گیا؟ تو ذرا بتاؤ کہ مجھے کہ آل کا کیا مطلب ہوتا ہے، اولاد کا کیا مطلب ہوتا ہے، اطرت کا کیا مطلب ہوتا ہے، ذریت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ سارے رسول اللہ نے لفظ استعمال کیے۔ اندھی اور بحری امت تو نہیں ہے ہم، تو قول رسول سمجھیے نا کہ بھائی رسول نے کہا دیکھیں رسول نے کہا تم میں تو اہم چیزیں چھوڑ کے شکل چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور ایک اطرت۔ تو یہاں پہ اولاد کیوں نہیں کہا، اطرت کیوں کہا، اطرت کیوں کہا؟ اور جب درود آیا کہا کیسے درود پڑھیں، تو کہا میری آل کو شامل کرو، یہاں اطرت کیوں نہیں کہا؟ سرکار ہے رسول نے کیوں ایسا کیا؟ بھائی درود آیا تو کہا آل کہو، محمد و آل محمد، اور فرق بھی نہ ڈالو، اور پھر اطرتی کا تھک تو نہیں گئے آپ؟ تو ابھی تو میں نے بی بی کی بات ہی نہیں چھیڑی، میں تو ابھی پھنس گیا بھی اولاد فاطمہ، اور وہیں پہ میں کھڑا ہو گیا کہ بھئی ذریت کیا؟ اب ذریت کیا ہے؟ ذریت لوگو میں اور میری ذریت تمہاری شفاعت کریں گے، احادیث ہے، احادیث ہے سرکار، میں اور میری ذریت تمہاری شفاعت کریں گے۔ اور پھر کہا لوگو، اپنا بال پکڑ کے کہا
یہ میرا بال ہے، جس نے اس کو بھی اذیت دی نا، اس نے اللہ کو اذیت دی، اور خبردار میری اولاد کو اذیت نہ دینا۔ یہاں اولاد کا ہے، یہاں اولاد کا، تو پھر ساروں کو سمجھیے۔ اب جس شہزادی کا ذکر کیا ہے میں نے، یہ آل بھی ہے، ذریت بھی ہے، عطرت بھی ہے، اور اولاد بھی ہے، یعنی چاروں فضیلتیں رکھتی ہے، رسول سے ایک نسبت نہیں رکھتی۔ تو اس شہزادی کو اب مجھے بتاؤ ان چار پہلوؤں میں نے تو تمہارے لیے بہت آسان کر دیا، آؤ شہزادی ام کلثوم کو ان چاروں میں دیکھیں کہ یہ آل ہے تو کیسی ہے، یہ ذریت ہے تو بی بی کیسی ہے، یہ اولاد ہے تو کیسی ہے، یہ عطرت ہے تو کیسی ہے۔ جن کے پاس یہ القاب ہیں ان پہ بھی تو واجب ہے نا کہ وہ معیار رسالت کو برقرار رکھیں۔ اسی لیے رسول نے کہا تھا کلنا محمد، کہ معیار کہیں تھوڑا سے بھی کہیں کم ہو گیا تو محمد کی حقیقت برقرار نہیں رہے گی، نقص آ جائے گا، اور جہاں نقص آ گیا محمد ناقص ہوا تو اللہ نہیں مانا جائے گا۔ تو آل کی، ذریت کی، اولاد کی اور عطرت کی ذمہ داری سمجھتے ہو نا؟ یعنی یہ اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ان کے کاندھوں پہ رسالت بھی اور توحید بھی، دونوں چیزیں۔ اب اس وصف میں کہ ان کے کندھوں پہ توحید بھی ہے اور رسالت بھی، اب جب ان کے وزن کی بات آئے گی تو یہی وہ مقام ہے جہاں یہ کلنا محمد بن جاتے ہیں، نہ مرد رہتا ہے نہ عورت۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہو نا؟ اسی لیے وہ مصرے میں بیٹا کہہ رہا تھا کہ حسین اپنے ہاتھوں پہ حسین لے آئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ان چیزوں کو سمجھی۔ تو وہ شہزادی، اب اس شہزادی کی زندگی کیا ہے؟ وہ صرف اتنی قید ہو گئی، ایک دو خطبے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، مدینے میں آئی، مرثیہ پڑھا، نانا کی قبر پہ گئی، پھر ختم۔ بس یہ ہے عطرت، یہ ہے آل، یہ ہے ذریت، اور یہ ہے اولاد۔ تو کیسی ہے یہ قوم؟ ناانصافی کتنی ہے سرکار۔ اب دوسرا پہلو، بس یہ ایک علمی پہلو، اب ایک اعتقادی پہلو سے بی بی کو جانیے۔ کیا میں آپ کے سامنے بی بی کے تعارف کے لیے معجزات پڑھوں کہ کچھ بیویاں آئیں انہوں نے کہا اولاد نہیں ہے تو بی بی نے کہا اولاد ہو جائے گی تو اولاد ہو گئی، کسی نے کہا قرض نہیں ہے تو قرض دے دیا، کسی کو مٹھی ریت کی مٹھی دے دی تو وہ سونا ہو گئی، یہ دے دیا وہ دے دیا۔ اچھا چلو، کیا انسان کا ظرف اتنا ہی ہے کہ معجزے ہوں گے؟ مر رہے ہیں تو زندگی سے جی اٹھے، ڈاکٹرز جواب دے چکے تھے، اٹھ بیٹھے، معجزہ ہو گیا۔ اب آپ کہانی پڑھیے، اب آپ نیاز دیجئے، اب آپ تسلیم کیجئے، کتنے کریم ہیں۔ یعنی انسان جو فضیلتیں ان کی زمین پر صرف آنے کی وجہ سے ہوئیں، انہی کو سب کچھ بن بیٹھا، اسی کو مان بیٹھا، اسی کو مان بیٹھا، جو صرف فضیلتیں ہیں ان کی، کہ جی وہ زمین پہ آئے۔ کتنا مشکل ہے علی کی بیٹیوں کو پڑھنا۔ یعنی علی کے بیٹے جہاں پر کار توحید میں اپنی اپنی مسند پہ بیٹھ گئے، اس سے آگے اللہ کو لے کر آل رسول کی بیٹیاں چلیں۔ اگر علی کی بیٹیاں سچ نہ بولتی، خدا نعوذ باللہ جھوٹ ہو جاتا۔ اور وہ کہہ رہا تھا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی رسالت تھی، نہ کوئی خدا تھا، نہ کوئی جبریل تھا،
ڈھونگ رچایا بنی ہاشم نے حکومت کرنے کے لیے. اقتدار کے لیے. بھئی کمال ہے, ڈھونگ بنی ہاشم نے رچایا, حکمران تم بن گئے. کمال ہے سرکار, کمال ہے, عجب ہے, عجب ہے, عجب ہے. ڈھونگ سارا انہوں نے رچایا, پھل کسی اور نے کھایا. کمال ہے. لیکن کیا اس کے معجزات پڑھوں بی بی کے؟ حیرت ہے. لیکن یقین جانیے مصائب میں آپ کو تذکرہ سناؤں گا کہ بی بی کا اپنے گھر میں کیا ماحول تھا. لیکن ابھی تو اس شہزادی کا کردار سنیے. اچھا 19 رمضان آئی اور تمہیں تھکاؤں گا تو بالکل بھی نہیں, بس چند منٹ مجھے دے دیجیے. میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ صرف افکار کی حد تک میں رہوں اور اس کی شرح میں بالکل بھی آج نہ جاؤں. علی آئے اور دستک دی کہ آج رات میں, حالانکہ اس دن سرکار محمد حنفیہ, پوری مستند تاریخ پڑھتا ہوں, عادت ہی نہیں ہے مجھے محمد والے محمد کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے کی. محمد حنفیہ کے اس دن افطار تھی سارے آل رسول کی, دعوت تھی علی کے بیٹے کے گھر میں کہ آج افطار محمد حنفیہ کے گھر میں ہوگا. لیکن اچانک محمد حنفیہ کو پیغام بھیجا گیا کہ علی اور علی کی یہ ام کلثوم بیٹی دونوں تمہاری دعوت میں آج نہیں آ پائیں گے. یہ علی نے بھیجا پیغام, یہ علی نے بھیجا کہ ہم دونوں نہیں آئیں گے, باقی سب وہیں جائیں گے, سب وہیں جائیں گے, صرف میں اپنی بیٹی کے گھر جاؤں گا اور میری بیٹی میرے ساتھ افطار کرے گی اور ہم اکیلے رہیں گے. اور علی شام کو گئے اور علی نے جب دروازے پہ دستک دی تو جانتے ہیں مشہور تاریخ کا فقرہ علی نے کہا, یا دلیلۃ التوحید علی, اے علی کے لیے توحید کی دلیل, دروازہ کھول. اللہ اکبر. اے علی کے لیے توحید کی دلیل, دروازہ کھول, تیرا بابا اندر آئے. شہزادی نے دروازہ کھولا, بابا کا استقبال کیا. بس پھر تاریخ بانجھ ہو گئی, محققین کی عقل دم توڑ گئی. اتنا جو یاد رکھا تم نے کہ گئے وہاں پر, نمک تک یاد رکھا کہ بی بی نے کہا دودھ اٹھاؤں کہ نمک, تو جو باپ بیٹی کی اسلام پر بات ہوئی وہ کیوں چھپ گئی؟ دودھ اور نمک راوی کو, تاریخ کو, محقق کو یاد رہا. یہ بھی یاد رہا, علی نے کہا اللہ کے بارگاہ میں دیر تک کھڑا رہوں. وہ مجھ سے پوچھتا رہے تو نے روٹی بھی کھائی, دودھ بھی کھایا, پیا اور نمک بھی کھایا, یہ یہاں تک تو تمہیں پتہ ہے. لیکن دلیلۃ التوحید کہہ کے جو علی نے دروازہ کھلوایا, تو پھر وہ باتیں بھی بتاؤ نا کہ باپ نے بیٹی سے توحید کے بارے میں کیا پوچھا. دلیل جو تھی علی کے لیے, تو علی آخر بیٹی سے آخری وقت میں تنہائی میں اس بیٹی سے, اور شاید سیرت سیدہ ام کلثوم میں شاید یہی ایک رات ہے تاریخ کے دامن میں. علی کی چند مشہور راتیں ہیں نا, لیلۃ المبیت ہے, لیلۃ الحریر ہے, یہ ساری راتیں, شب ہجرت اور جنگ صفین والی رات, معراج والی رات, چند راتیں ہیں نا اسلام کے دامن میں. اسلام نے ان راتوں کو سینے سے لگا کے مسلمان نے رکھا. ہجرت والی رات, غار والی رات, صفین والی رات, معراج والی رات, سینے سے راتوں کو. تو جس دن میں کھڑے ہو کے اس نے کہا تھا کہ یہ دیکھ لو یہ علی ہے, وہ دن کیوں بھول گیا؟ وہ کیوں نہیں یاد رکھا؟ اے راتوں کو یاد رکھنے والوں, اسلام کا کوئی دن بھی تو تھا نا جس میں دین مکمل ہوا تھا, رات میں نہیں ہوا تھا. معراج کی رات بھی مکمل نہیں ہوا, جب رسول اللہ سے مل رہا تھا تو بھی مکمل نہیں ہوا.
اور جب ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ نے مکمل کروایا۔ تو شہزادی کی فکری تربیت کیسے ہوئی؟ 5 سال تو نانا کے زیر اثر، 11 ہجری تک نانا۔ تو کہاں ہے وہ سیرت کا حصہ؟ جیسے وہ بھلا دیا گیا کہ علی نے آخری رات بیٹی سے کیا کہا، بوجھل ہو گیا تم پہ، تو اس لیے میں نے روک دی بات کہ میں وہ بات کرتا ہی نہیں کہ علی نے بیٹی سے کیا کہا اور بیٹی نے علی سے کیا کہا۔ نمک تک کی خوش رہو کہ بیٹی نے آگے نمک رکھا اور دودھ رکھا۔ علی کی بیٹی ہے، مزاج شناس ہے۔ اب وہ جملہ سنا دوں جو شیخ اصفہانی نے لکھا، انہوں نے منظوم کیا اس سارے واقعے کو، علی کی شہادت کو۔ تو شیخ اصفہانی محدث ہیں، کوئی ایرا غیرہ شاعر نہیں ہے، محدث ہیں، محدث شیخ محمد اصفہانی۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ علی کی بیٹی تھی اور علی رب سے ملنے سے پہلے بیٹی سے ملنے گئے۔ اور کہا بیٹی اتنی عارفہ تھی کہ افطار کا وقت قریب تھا تو اپنے بابا سے کہنے لگی، بابا جو کائنات میرے نانا کے صدقے میں بنی تھی، افطار بطور امت نبی کریں گے یا بطور ولی اللہ کریں گے کہ میں قرآن پڑھوں تیرا روزہ افطار ہو؟ جو علی کے اتنے پہلوؤں کو جانتی ہو، وہاں وہ بیٹھے اور 5 سال نانا کے گود میں گزارے، نانا کی گود میں۔ کیوں بانجھ ہے تاریخ بانجھ نہیں ہے، فکر اور زبان بانجھ ہے، کیونکہ یہ مضمون نہیں ہے، اس لیے کون پڑھے؟ چلیں، وہ ایک درد ہے۔ 5 سال نانا کے ساتھ رہی۔ کوئی حدیث بھائی کسی کو یاد ہو؟ سرکار ہاں جی، صحیح بات ہے، نانا کی گود میں تھی جی، ہاں جی۔ وہ خیبر کے بعد مسلمان ہوا کہیں، 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، کمال ہے، اور 9 ہجری میں جا کے مکہ فتح ہوا، کمال ہے نا۔ 9 ہجری کے بعد 11 ہجری کو رسول اللہ چلے گئے، اور مکہ کے دن جنہوں نے طلیق ابن طلقہ جنہوں نے خوف رسول سے ایمان قبول کیا، وہ 2 سال کے سب کچھ ہو گئے، اور 63 سالہ علی کا ایمان کہیں بھی نہیں تولا گیا، کمال ہے نا۔ تو شہزادی نے، چلیں 2 باتیں شہزادی کی سیرت کے بارے میں سن لیجیے تاکہ میں شہزادی کی کچھ گفتگو آپ کی نظر کر سکوں، کیونکہ اس جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ تشنگی ہے، یقین جانے اس شہزادی کے اوپر تشنگی ہے کہ صرف نام کی حد تک اسے جانا گیا ہے، کہیں کہا گیا بے اولاد ہے، کہیں کہا گیا بھائی سورہ کوثر ہے ان کے لیے، تو بے اولادی کیسے ہو گئی؟ ہاں تاریخیں تو بھری بڑی ہیں، بہت کچھ کہہ رہی ہیں، لیکن اس وقت تو یہ موضوع سیرت نہیں ہے، بس اس وقت تو جو اسی پہ رہی ہے، کہ ورنہ بات پھر اور پھیل جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ آپ کو زحمت دوں، بالکل بھی اس وقت مزاج نہیں چاہ رہا، کیونکہ بڑی ہی دقیق قسم کی گفتگو اور سخت اور مشکل ہو گئی ہے۔ لیکن اب آپ خوش ہو جائیے تاکہ میں وہی سناؤں جو آپ سننا چاہتے ہیں، کہ بی بی کے معجزے سنا دوں کہ بی بی معجزے کیا کرتی تھی۔ سرکار اب وہ انسان کیا کرے بھائی، 5 سال رسول کے ساتھ رہیں، اور اس 5 سال میں علی بھی ساتھ، حسن بھی ساتھ، حسین بھی ساتھ، عالیہ بی بی بھی ساتھ، ماں بھی ساتھ، یعنی
5 ایسے انوار اس کے ارد گرد، اور یہ ان 5 کی لاڈلی کیونکہ سب سے چھوٹی یہ موجود ہے۔ 5 سال تک نانا نے ہر کسی کے بارے میں بہت کچھ کہا، عالیہ کے بارے میں بھی کہا، تو کیا اس بیٹی کے بارے میں بھی نہیں کہا؟ میرے بھائی کہا۔ اور یہ کسی معمولی ہستی نے روایت نہیں کی، امام سجاد نے بھرے بازار میں کی تھی۔ جب لوگوں نے کہا کون کون آیا، تو جب شہزادی کا نام آنے لگا تو سجاد نے پہلی دفعہ قوت امامت استعمال کی۔ بس پتہ نہیں اب وہ میں کیسے اس کو آپ کے خدمت میں کیسے میں عرض کروں کہ قوت امامت کیا ہوتی ہے۔ جب کوئی امام اپنی قوت امامت کا استعمال کرتا ہے تو اس وقت لوح و قلم اس کی مٹھی میں ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ پھر وہ کچھ بھی لکھ سکتا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو اپنی امامت کا استعمال کیا امام نے، سید الساجدین نے۔ بھائی آپ کیوں صبر کا معنی یہ لیتے ہیں کہ بھائی بد دعا نہیں کی یہ صبر ہے؟ یہ صبر نہیں ہے، صبر یہ ہے ظلم پہ خاموش رہنا صبر نہیں ہے۔ آل محمد کا صبر یہ ہے کہ اگر وہ کچھ بھی دکھا دیتے مخلوق سجدے میں گر جاتی، انہوں نے اسی کا سجدہ بچایا، یہ صبر ہے۔ جو گدھے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت آج تک پوجتے رہے تھے، یہ تو سانس لیتے ہوئے وجود تھے۔ صبر یہ ہے۔ لیکن امام نے اس دن اپنی امامت اپنے دست مبارک میں اس کی قوت کا استعمال کیا، بس جیسا بھی کیا، اور آگے بڑھ کے امام نے کہا تم اس رسول کی بیٹی کا تعارف چاہتے ہو تو میں نے ابھی تک تمہاری بےہودہ گفتگویں سنی جو تم نے نبی کی بیٹیوں کے بارے میں کی، لیکن اب رک جاؤ، کیونکہ تم نے اب اس بی بی کا نام لینا چاہا جن کی وجہ ایک حدیث رسول تمہیں آج بھرے بازار میں سنا رہا ہوں۔ میرے بابا حسین نے مجھے آخری وقت میں آ کے کہا تھا سجاد اٹھ، میں تجھے اپنے نانا کی ایک حدیث سناؤں جو میرے بابا علی نے مجھے میری ماں بطول کی موجودگی میں کہی تھی، اور پھر میں نے رسول اللہ سے جا کے سنی تھی۔ کہا میرے بابا، سرکار سجاد فرماتے میرے بابا حسین نے آخری لمحوں میں جو مجھے وصیتیں کی، ان وصیتوں میں یہ ایک حدیث بھی تھی، سجاد یاد رکھنا اگر اس امت پر اللہ نے عذاب نازل کیا تو ایک ہی صورت ہوگی، جب تیری دعا بھی اللہ نہیں سنے گا، جب کوئی بے ہدہ انسان ام کلثوم بی بی کے بارے میں غلط القاب لے گا، اللہ تیرے صبر کو محفوظ رکھ کے عذاب کر دے گا۔ اتنی جلالت ہے۔ بڑی ہی آسانی سے میں نے لفظوں کو جوڑ جاڑ کے آپ تک پیغام پہنچایا۔ مجھے نہیں پتا کما حق کو کتنا میں نے حق ادا کیا، کیونکہ میں نے کوشش کی کہ اصل لفظ جو ہیں وہ چھپے رہیں، اور وہ تعارف نہیں ہونے دیا۔ واحد شہزادی ساری مقتلیں اٹھا کے مخنف سے لے کے مقتل مفید تک جتنی آپ اٹھا سکتے ہیں، سب نے یہی کہا کہ اس بی بی کا نام نہیں لیا گیا، اور نہ کسی کو جرت ہوئی آگے آ کے پوچھنے کی کہ یہ کون ہے، کیونکہ امام نے طاقت استعمال کی تھی اور انسان کو جرت نہیں ہوئی اس شہزادی کے بارے میں سوال کرنے کی۔ تا وقت کے بی بی نے 2 خطبے ارشاد فرمائے،
بس وہ 2 خطبے سن لو اور میں مصائب کی طرف چلا جاؤں. کیونکہ جب گلزار سو جاتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اب بس کر دینا ہے. وہ ظاہر مجل سے تھک جاتا ہے بندہ. ان کی عبادت میں سونا بھی عبادت ہے جناب. شہزادی کونین سیدہ ام کلثوم صلوات اللہ علیہا بلند ترین صلوات. لیکن کیونکہ بیت العزن ہے اس میں مشکل باتیں کرتا رہتا ہوں ورنہ اتنی تمہید نہ باندھتا. لیکن بہرحال ختم کرنا ہوں. شہزادی کا نام نہیں لینے دیں گے. سارے مقاتل اٹھا کر دیکھ لیجیے. 2 خطبے بی بی نے ارشاد فرمائے. 2 خطبے اور دونوں خطبے بڑے عجیب ہیں. ایک کے 47 جملے ہیں, ایک خطبے کے 47 جملے, اور ایک 13 جملوں پہ مشتمل خطبہ ہے جو دربار میں دیا. جو 13 جملے, صرف 13 جملے. آپ کو کھلی دعوت ہے, آپ مقاتل کا مطالعہ کیجئے اور نکال کر لائیے. یا پھر ایک خطاب وہ مرثیہ ہے جو نانا کے پاس پڑھا, وہ بھی عجب ہے. اس کے مرثیے کے بھی جو جملے اور مصرے ہیں نا بندہ نہیں اٹھا سکتا. میں کوشش کروں گا 1-2 جملے مصائب میں بھی آپ کی بارگاہ میں ہم اس کے سرکار کے خدمت میں پیش کریں. کمال ہے. جو بازار میں دیا خطبہ 47 جملے کہے اور 13 جملے دربار میں کہے. 2 جملے بازار والے سن لیجئے اور 2 جملے دربار والے سن لیجئے. اتنے ہی میں بیان کر لوں تو بڑی بات ہے. بازار میں پہلی شہزادی ہے, سب کی خاموشی میں پہلی شہزادی جس نے خطاب شروع کیا. عالیہ بی بی نے نہیں کیا. پہلا خطاب شہزادی ام کلثوم سلام اللہ نے کیا اور حمد خدا سے کیا. حمد خدا سے. اور پہلا جملہ یہ کہا کہ ہم اس خدا کے بھیجے ہوئے ہیں. پہلا جملہ خطبے کا, ہم اس خدا کے بھیجے ہوئے ہیں کہ اگر وہ یہ بھیجنا پسند نہ کرتا تو اس نے کوئی تنہائیوں کے خوف سے تمہیں خلق نہیں کیا. یعنی وہ کوئی اکیلا پریشان نہیں تھا. نہیں, صرف ہمیں جو بھیجا نا تو تخلیق کائنات اسی مقصد کے لیے ہوئی کہ انہیں بھیجنا ہے. کہا تخلیق کائنات اسی لیے کی کہ ہمیں بھیجنا تھا. ہم اس خدا کے بھیجے ہوئے ہیں جس نے ہمارے بھیجنے کی وجہ سے تمہیں خلق کیا اور ہمیں یہاں زمین پر آنے پہ اللہ نے جابر کے تحت نہیں بھیجا. جابر کے تحت نہیں بھیجا کہ ہمیں منواؤ. ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے تجھے اللہ کہا ہے تو تجھے منوائیں گے بھی. ہم پہ واجب ہے, ہم پہ واجب ہے کہ ہم تجھے منوائیں. اور دربار میں کیا کہا؟ دربار میں تو اس وضاحت سے بی بی نے 13 جملے کہے. جب سجاد بادشاہ کی طرف دیکھا تو کہا, ایک ہاتھ اس ملعون کی طرف کیا اور ایک ہاتھ سجاد بادشاہ کی طرف, اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ کہنے لگی, تم اور 9 مرتبہ دہرایا, تم اور لرزہ طاری ہو گیا سارے دربار پہ. لرزہ طاری ہو گیا. صرف 9 مرتبہ کا تم اور لرزہ طاری ہو گیا. اس کے بعد بی بی فوراً امام سجاد کی طرف متوجہ ہوئیں. اسے 9 مرتبہ تم کہہ کے فوراً بی بی متوجہ ہوئیں سجاد بادشاہ کی طرف اور کہنے لگی, محمد و آل محمد پر
درود و سلام ہو. کمال نہیں؟ تم اور سجاد کی طرف دیکھے کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام سجاد سے ابن جبیر نے پوچھا آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ خطبہ شروع کیسے ہوا؟ 9 مرتبہ علی کی بیٹی نے کہا تم اور پھر آپ کی طرف دیکھ کے درود پڑھا. کہا ابن جبیر تمہیں کیا بتاؤں، کائنات تباہی کی طرف بڑھ جاتی اگر 10ویں مرتبہ تم کہہ دیتی. اس عذاب کو روکنے کے لیے مجھ پہ درود پڑھ دیا. اللہ سمجھ رہے ہیں؟ رسول کی بیٹی اشارہ کر رہی تھی اور نفرت کا اظہار کر رہی تھی. عذاب رکا ہوا نہیں رہ سکتا تھا، بس ایک دفعہ اور کہہ دیتی کچھ باقی نہ بچتا. بس جب جلال اپنے اوج پہ پہنچا تو میری طرف دیکھ کے درود پڑھ دیا. کہا سرکار یہ سب کچھ علی بادشاہ کی بیٹی کی حیثیت سے بی بی نے کیا؟ قال الامام، امام نے کہا ابن جبیر نہیں، بطور عطرت بھی کیا، بطور آل بھی کیا، بطور اولاد بھی کیا، بطور ذریت بھی کیا. ابن جبیر تڑپ کے کہتے ہیں اے حسین کے بیٹے، اے علی ابن الحسین، اے وقت کے امام، اے وقت کے علی، خدا کے لیے یہ تعارف کرا دیجئے کہ اولاد کیا ہے، آل کیا ہے، عطرت کیا ہے، ذریت کیا ہے. تو قال الامام مع جلال، جلال ظاہر نہیں ہوا، جلال دوڑتا ہوا نظر آیا. ابن جبیر کہتے ہیں ہم نے امام کے ارد گرد جلال کو کیفیت وجودی میں دیکھا. ہم نے دیکھا کہ امام کا چہرہ امام کا نہیں تھا، بس امام ہماری طرف دیکھ کے ہیبت سے بولے سنو آل وہ کہ اگر وہ درخواست کرے کہ حجاب توحید ہٹا دے تو وہ رد نہیں کرے گا. اللہ اکبر، وہ رد نہیں کرے گا. کہ ابن جبیر کا ذریت وہ کہ محمد مصطفیٰ کی رحمت جاری ہی نہیں ہو سکتی اگر ہم اس کے مخزن نہ بنے. یعنی محمد کی رحمت بھی تمہیں اپنی تجلیوں سے جلا کے راکھ کر دے. جیسے تم پیٹ بھر کے کھانا کھانے کے بعد اور کھا لو تو موت کو دعوت دو گے. مصطفیٰ کی رحمت بلا روک ٹوک اتنی تھی کہ انسان اس کی رحمت میں ہی دب کے مر جاتا. یہ ذریت تھی جس نے جلال رحمت کو روکے رکھا. اللہ اکبر. کا مالک ممانتا عطرت ہی. عطرت کے کیا معنی ہیں؟ امام نے جلالت کے ساتھ فرمایا ابن جبیر یاد رکھ قرآن کا کوئی لفظ بھی تمہارے ذہن اور قلب اور کتابت میں قرار نہ پکڑتا اگر عطرت نہ تھامے رکھے. کا مالک اولاد کیا ہے؟ کہا ہم نے جلال کو سمٹتے دیکھا اور سجاد کو روتے دیکھا. روتے دیکھا ہم نے. سجاد نے کہا ابن جبیر اولاد کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، بس میرے رونے سے جان لے کہ میں اولاد کیسی ہوں. تب ابن جبیر کہتے ہیں، سید ابن جبیر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آقا کا 21 لوگ بیٹھے تھے، 21 لوگ. ہم نے کہا امام ان میں سے کوئی منافق نہیں ہے میرے مالک، آپ بہتر جانتے ہیں. کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمیں شہزادی ام کلثوم کے مصائب بیان کریں؟ تو بادشاہ نے ارشاد فرمایا آؤ میں تمہیں بی بی کا ایک دکھ سناؤں. آؤ تمہیں میں اپنی ماں کا ایک دکھ سناؤں. میری پھوپھی ماں
سیدہ ام کلثوم 5 سال کی تھیں جب ان کی ماں صحن میں دوڑ رہی تھی. کیونکہ یہ سب سے چھوٹی تھی. اور کہنے لگے ابن جبیر تم 21 لوگ ہمارے مومن ہو، آؤ میں تمہیں اپنی ماں ام کلثوم کی زبانی سناؤں. آؤ میں تمہیں سناؤں کہ میری ماں ہمیں کیا بتایا کرتی تھی. ہم جب ماں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، ماں رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کہا تو ہماری ماں ام کلثوم رو رو کے بے حال ہو جایا کرتی تھی اور کہتی تھی سجاد بیٹا میں کیا بتاؤں، میں 5 سال کی بچی تھی. کہا میں 5 سال کی بچی تھی. میری ماں اپنے حجرے میں چند کنیزوں کے ساتھ بیٹھی تھی اور بالکل سامنے صحن میں میرے بابا اپنے مصلے پہ تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک شور اٹھا بیٹا. کہا ایک شور اٹھا. کہا میری ماں بھاگ کر آ کے علی کے سامنے میرے بابا کے سامنے کھڑی ہو گئی. کہا سجاد تمہیں کیا بتاؤں. پھر ہماری دیوار سے پتھروں کی بارش اتری. کہا سجاد میں 5 سال کی تھی. ہم اپنے بابا کے ارد گرد ایسے کھڑے تھے جیسے کعبہ کے گرد طواف کرنے والے. ہم چل چل کے بابا کو پتھروں سے بچا رہے تھے. کہا سجاد مجھے پتھر ہٹانے نہیں آتے تھے، میں نے پتھر ہٹانا اپنی ماں سے سیکھا. کہا میری ماں نے بابا کے سامنے سے پتھر ہٹائے، ہمیں حکم دیا ہمیں آؤ میری بیٹیوں ہو پتھر ہٹاؤ. کہا بیٹا ہم نے ماں سے سیکھا پتھر ہٹانا، لیکن جب ہم پتھر ہٹا رہے تھے تو ماں ہماری چلا چلا کر کہہ رہی تھی اے میری بیٹیوں ایک ہاتھ سے چادر پکڑو ایک سے پتھر ہٹاؤ. کہا سجاد پھر ابھی کچھ ہی لمحے ہوئے تھے، کچھ ہی لمحے. پتھراؤ رکا اور جیسے دیلمی قیدیوں کے دروازے توڑے جاتے ہیں ہمارے دروازوں کو توڑا جانے لگا. کہا ہماری ماں، یہ عالیہ بی بی کی روایت ہے، بڑے بڑے محدثین نے اسے، قزوینی تو حرم میں پڑھا کرتے تھے. کیا کہنا ان کا، رضا قزوینی کیا بات ہے، مصائب کے بہترین عالم. حرم مقدس میں ذریعہ حسین کی طرف دیکھ کے کہا کرتے تھے کہ علی کی چھوٹی بیٹی نے بتلایا تھا سجاد ہماری ماں دروازے پہ اتنی زور کی دستکوں کی عادی نہیں تھی. کہا پریشانی میں میری ماں، یہ سیدہ ام کلثوم فرما رہی ہے سجاد میری ماں اٹھی، پھر ہم نے ماں کو گرتے دیکھا، پھر اٹھ کے گرتے دیکھا.
میں. کہا سجاد جب ماں گرتی تھی میں بھی گرتی تھی، جب ماں اٹھتی تھی میں بھی اٹھتی تھی. اللہ اکبر. میں کیا بتاؤں آپ کو. کہا سجاد میری ماں اسی طرح گرتی پڑتی بابا بابا کہتی. اسی بی بی نے شہزادی سکینہ کو سینے لگا کے قید خانے میں ایک مشہور جملہ کہا تھا. اسی بی بی ام کلثوم نے جب شہزادی کا سانس ایک ہوا نا کہ بابا حسین بابا حسین بابا حسین، تو جلدی سے آ کے سینے سے لگایا. کہا سکینہ رک، آج میں تمہیں بتاتی ہوں تیری دادی زہرا جب آگ لگی تھی تو اپنے باپ کو کیسے پکارتی تھی. تو کہہ رہی ہے نا بابا بابا، وہ صرف کہتی تھی بابس. اور وہ بابا بھی پورا نہیں کہہ سکتی تھی. کہا بیٹا پھر میری ماں گرتی پڑتی دروازے تک گئی. کہا میں محمد کی بیٹی. کہا پھر اس کے بعد ماں کے بال ہم نے سفید ہوتے دیکھے. جواب آیا کون محمد. کہا امت نے جواب دیا. کہا بس میری ماں نے مزاحمت چھوڑ دی اور مڑ کے میرے بابا کو کہا علی سن رہے ہو، وہ کہہ رہے ہیں کون محمد. کہا بس مزاحمت کم ہوئی. ہائے ہائے. کہا میری ماں نے دروازے کو روکنے کی کوشش کی. کہا میں 5 سال کی تھی. میری ماں نے اسماء بنت امیس سے کہا کہ ام کلثوم کو مجھ سے ہٹاؤ، محمد کو نہ ماننے والی قوم سے میں پوچھوں. کہا بس ماں پوچھنے گئی تھی پھر سمجھ نہیں آئی. کہا پھر ہم نے ماں کی آواز سنی، علی میرا محسن شہید ہو گیا. علی میرا محسن میرے بطن مبارک میں، وہ نور جنی میرے بطن مبارک میں. کہا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ماں کو کیا ہوا. کہا جب بابا اٹھا رہے تھے دروازہ، میں واحد شاہد ہوں جس نے دیکھا کہ دروازے کا نال کیل اس کا میری ماں کے حلق میں بسا ہوا تھا. کہا سجاد کہتے میں نے بی بی سے کہا شہزادی کیا جدہ کی انگلیاں دروازے میں پھنسنے کی وجہ سے؟ کہا نہیں، کلائی تو ٹوٹی تھی ضربوں سے، لیکن میری ماں کے ہاتھوں پہ امت چڑھ کے آگے گئی پھر واپس آئی. کہا میں 5 سال کی تھی. پھر کہتے ہیں سجاد کہتے ہیں کھڑے ہو گئے اپنی مسند سے اور فرمانے لگے او ہمارے مومنین، میں نے ماں سے ایک آخری سوال کیا تھا، میں نے آخری سوال. ماں، امیر المومنین جو آپ کے پاس روزہ افطار کرنے آئے تھے، کیا بات چیت ہوئی تھی آپ کی؟ یہ کہہ کے امام سجاد نے اپنے چہرے پہ ماتم شروع کیا. کہا سنو گے ابن جبیر، بی بی نے مجھ سے کہا او میرے لال،
تیرا دادا علی میرے سامنے بیٹھ کے رو رو کے کہہ رہا تھا تو نے ماں کے زخم قریب سے دیکھے تھے او ام کلثوم میں تجھ سے سننے آیا ہوں تیری ماں کے زخم کیا کیا تھے کہا میں نے بابا کو بتایا تھا بابا میری ماں کے حلق میں سوراخ تھا میری ماں کا بازو 4 جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا میری ماں کے پہلو کی پسلیاں دائیں سے بائیں ہو گئی تھی ارے میری ماں کا پاؤں ٹوٹ چکا تھا تبھی تو تجھے اٹھانا پڑا تھا کہا میرا بابا ماتم کرتے کرتے کہنے لگا او زہرا کی بیٹی تیرا احسان ہے مجھ پہ وَلَعْنَةُ اللَّهِ قوم الظالمین اے میرے پروردگار اے میرے مالک و خالق میرے کل شئین قدیر رب اے رب محمد و آل محمد اے میرے مولا و آقا رسول اللہ او میرے آقا و مولا امیر المومنین او میرے آقا و مولا حسن و حسین او میرے آقا و مولا سیدہ زہرا آئمہ معصومین صاحب العصر بزن میرے مالک اس ذکر کو قبول کر میرے پروردگار اور اس ذکر کو تمام معصوموں کو تمام گریے کو تمام آہ و بکا کو میرے پروردگار درود و سلام کو ذکر امیر کو میرے مالک تیرے وسیلے سے اور محمد والے محمد کے وسیلے سے ہم اپنی بیٹی مشرف شاہ صاحب کی صاحبزادی ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں میرے مالک جیسے تو نے شہزادی عالم کو صبر و جمیلت عطا فرمایا ان کے گھرانے کو بھی صبر جمیل عطا فرما پروردگار عالم میرے مالک و خالق کل شین قدیر یا محمد والے محمد یا سیدہ طاہرہ یا رسول اللہ آپ کو اپنی بیٹی کے ایک ایک زخم کا واسطہ ہماری بیٹی کے قبر کو بکہ نور بنا دے امام بارگاہ میں ہوتے ہوئے اس کی قبر کو امام بارگاہ بنا دے میرے پروردگار عالم اس کے بچوں کی حفاظت فرما پرورش فرما کیونکہ اس کے بچوں کا پہلے تو رب ہے پہلے محمد والے محمد وارث ہے اس کے بعد پھر ہمارا رشتہ ہے اے محمد مصطفیٰ تو بچوں پہ رحم و کرم کرنے والا ہے تیری آل ایسے بچوں پہ شفقت کرنے والی ہے کیا تو انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے گا اے میرے پروردگار تو پاک ہے کہ ہم تیرے بارے میں ایسا سوچیں تیرا رسول اور اس کی پاک آل ہماری اس سوچ سے بہت پاک ہے بے شک وہی رحم و کرم کرنے والے ہیں ان کے شوہر پر ان کے ماں باپ پر ان کے بچوں پہ کرم نوازی فرما میرے پروردگار عالم اس غم کو ان کے لیے ان نعمتوں میں اس غم کو بدل دے جس سے تو اپنے بندوں سے راضی ہوتا ہے پروردگار ہمارے یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ مالک ہم کہاں شان بیان کر سکتے ہیں تیرے نمائندوں کی تیری صفات کی تیرے اسماء کا ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں میرے پروردگار تجھے محمد والے محمد کی عصمتوں کا واسطہ ان کے حقوں کا واسطہ میرے پروردگار ہم سب پہ رحم و کرم فرما تمام مومن مومنات جو اس دنیا میں آئے اور اٹھ کے چلے گئے سوائے ناصبین کے اور مقصرین کے خداوند عالم ان سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا میرے پروردگار عالم چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں میرے پروردگار اس گھرانے کے تمام خانوادے جو اس دنیا کو چھوڑ چکے میرے مالک انہیں درجات عالیہ عطا فرما تمام مومنین مومنات کے جو اس دنیا میں آئے اور چلے گئے عزاداروں کو میرے مالک شفاعت محمد والے محمد نصیب فرما ہم سب کے کبیرہ و صغیرہ گناہوں کو معاف فرما میرے پروردگار جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما میرے پروردگار مخصوص مریضوں کو میرے مالک شفا عطا فرما تمام مومن مومنات کے تمام مرضوں کو شفا عطا فرما
میرے مالک جو حج و عمرہ و زیارات کے متمنی ہیں، میرے مالک ان کی مدد فرما، ان کو اس زیارت کے شرف سے میرے مولا سرفراز فرما۔ میرے پروردگار مالک خالق جو قرض دار ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو بے روزگار ہیں روزگار مہیا فرما، جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں کامیابی سے تعلیم عطا فرما۔ میرے پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کو ولایت محمد والے محمد پہ قائم رکھ۔ سب سے بڑی دعا ہمارے صاحب العصر کا جلد ظہور فرما۔ میرے پروردگار ہم سب کے تمام معاملات تیرے سپرد ہیں۔ میرے مولا چہاردم معصومین کا صدقہ مولا مشرف شاہ صاحب اون ان کے بچے خانوادے اور ان کے بھائیوں کے اور اس خانوادے کے میرے مولا زندگی دراز فرما، صحت و سلامتی عافیت عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اس ذکر میں ہمیشہ مشغول رکھ۔ یا رب محمد والے محمد قائم آل محمد کا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی محمد والے محمد وعجل فرجہم۔ نعرہ حیدری